بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ صرف جنگوں، فتوحات اور خلافتوں کی داستان نہیں بلکہ یہ عظمت، قربانی، صبر، حکمت اور ایمان کی وہ روشن مثالیں بھی اپنے اندر سموئے ہوئے جو عظیم خواتین کے کردار سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان خواتین نے نہ صرف اپنے دور میں ایک مثالی زندگی گزاری بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بن گئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے کردار، علم، وفاداری اور قربانیوں سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ خواہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی وفا ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقوی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فہم، یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت۔ ہر ایک کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف مردوں کی پہچان نہیں بلکہ عورتیں بھی دین کے سفر میں اتنی ہی عظیم اور مضبوط رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ان 10 عظیم خواتین کا جنہوں نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ہم ان خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے میدان جنگ میں بہادری دکھائی، علم و حکمت سے دلوں کو فتح کیا اور گھر کی چار دیواری میں رہ کر وہ کارنامے سر انجام دیے جو آج بھی تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ ان خواتین کا تذکرہ صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے ہر اس بہن، بیٹی اور ماں کے لیے جو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی خواہش رکھتی ہے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ میں جہاں مرد حضرات کے کارنامے نمایاں ہیں وہاں خواتین نے بھی نہایت اہم، مثالی اور تاریخی کردار ادا کیے ہیں، اور ان خواتین کا ایمان، صبر، قربانی، علم اور شجاعت آج بھی دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین کون ہیں اور ان کے عظیم کارنامے کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تذکرہ کرتے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا۔ یاد رکھیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کی اولین، عظیم ترین اور بااثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں بلکہ پہلی انسان بھی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ آپ کی زندگی وفاداری، قربانی، دانائی، اخلاص اور روحانی بلندی کا ایسا نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قریش کے نہایت معزز قبیلے بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے مشہور اور باوقار تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ خاندانی پس منظر اور ذاتی قابلیت کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارتی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ عرب میں آپ کو الطاہرہ یعنی پاکیزہ عورت کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور لوگ آپ کی دیانت، صداقت، معاملہ فہمی اور نرمی اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور کاروباری فہم کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے تجارتی قافلوں کی مالک بنی۔ مرد تاجر بھی آپ کی قیادت میں کام کرنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ انہی تجارتی معاملات کے سلسلے میں آپ کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی دیانتداری، سچائی اور حسن سلوک کی بنیاد پر اپنے قافلے کا نگران مقرر کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دیانت، منصف مزاجی اور نفع رسانی نے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے خود نکاح کی پیشکش کی۔ ناظرین، یہ نکاح صرف دو عظیم انسانوں کا ملاپ نہ تھا بلکہ اسلام کے ایک مضبوط ترین ستون کی بنیاد تھا۔ اس رشتے میں محبت، احترام، ہم آہنگی اور مقصد کی یکجہتی اپنے انتہا پر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں نہ صرف قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیا بلکہ اپنی دولت، وقت اور جذبات کو بھی اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو وہ کیفیت خوف، حیرانی اور بے یقینی کی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا بلکہ ان کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور میں اسلام کے خلاف اٹھنے والے سماجی، معاشی اور جذباتی طوفانوں کو بڑی ثابت قدمی اور صبر سے جھیلا۔
آپ کی مالی معاونت نے دعوت اسلام کو زمین پر قدم جمانے کا موقع دیا۔ شیب ابی طالب کے سخت ترین دنوں میں جب قریش نے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ممکن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا صدمہ تھی، عام الحزن، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو یاد کرتے، ان کی تعریف کرتے اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلام کی پہلی مومنہ تھی بلکہ وہ عورت تھی جنہوں نے اپنی سچائی، قربانی اور محبت سے اسلام کے ابتدائی دنوں کو سہارا دیا۔ آج کی مسلم عورت اگر ان کے کردار، حوصلے اور وفا کو اپنائے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیابی پا سکتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین میں دوسرا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت زہد، قناعت، تقوی، سادگی، صبر، استقامت اور دین سے گہری وابستگی کی روشن مثال تھی۔ آپ کا لقب زہرا رکھا گیا جو کہ چمکتی ہوئی باطنی نور اور طہارت کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے اسلام کی ابتدائی جد و جہد کو نہایت قریب سے دیکھا۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اذیتیں دیتے تو کمسن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا چہرہ صاف کرتیں اور ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھ کر سہتی رہتیں۔ اس محبت و وفا کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری میں۔ مدینہ کی زندگی میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رہیں۔ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ دین اسلام کے عظیم جان باز اور علم و تقوی کے ستون بھی تھے۔ ان کے گھر میں دنیاوی سہولیات کی شدید قلت تھی لیکن ایمان، محبت اور سچائی کی دولت بے حد تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ترین حالات میں بھی صبر، شکر اور قناعت کا دامن تھامے رکھا۔ چکی پیستے پیستے اور پانی بھرنے کی مشقت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ ہی دنیا سے کوئی طمع رکھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ طلب کریں، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً تسبیحات فاطمہ کو خادمہ پر ترجیح دی۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بلندی اور دنیا سے بے نیازی کا واضح ثبوت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ان کی تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی، جو ان کی عظمت اور کردار کی گواہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے نہ صرف ایک فرما بردار بیٹی، مخلص بیوی اور مثالی ماں کا کردار ادا کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کے طور پر بھی اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ہی ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی تدفین رات کے وقت اور مکمل پردے میں ہو۔ یہ ان کی حیات، تقوی اور پاکیزگی کی معراج تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا آج بھی ہر مسلمان عورت کے لیے کامل اور قابل تقلید مثال ہیں۔ ایک ایسی عورت جنہوں نے دنیاوی چمک دمک کو چھوڑ کر دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا اور اپنی وفات، تقوی، صبر اور قربانی سے ہمیشہ کے لیے اسلام کی تاریخ میں اپنا نام امر کر دیا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں تیسرا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا شمار نہ صرف امہات المومنین میں ہوتا ہے بلکہ علمی اور فقہی میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کا لقب صدیقہ آپ کی سچائی، اخلاص اور بے مثال صداقت کی بنیاد پر رکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا شرف حاصل ہوا، جس نے ان کی علمی اور روحانی تربیت میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ انتہائی قوی تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ امت تک منتقل بھی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات، عبادات، اخلاق اور دیگر نجی معاملات کی وضاحت بھی شامل ہے۔ کسی اور صحابیہ کو یہ درجہ حاصل نہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام دینی مسائل میں آپ سے رجوع کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو حجت مانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف علم حدیث میں ماہر تھیں بلکہ فقہ، تفسیر، طب، شاعری اور عربی ادب میں بھی گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ بڑے بڑے علماء و محدثین آپ کے بیان کردہ نکات سے رہنمائی لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے دینی مسائل پر بھی روشنی ڈالی اور انہیں خود اپنے علم کے ذریعے دین سیکھنے اور سمجھنے کی ترغیب دی۔ روایت بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بے حد محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے علم میں سب سے فائق عائشہ ہے۔ وفات کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا جو ان کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یاد رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آج بھی ان خواتین کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے جو علم، فہم اور دینی شعور کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت علم و عقل کے ذریعے امت کی رہنمائی کر سکتی ہے اور دین کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین میں چوتھا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کی زوجہ ہونے کے باوجود توحید کے علمبردار اور اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایمان صرف ماحول یا خاندانی پس منظر کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ دل کی سچائی، اللہ پر یقین اور ثابت قدمی ہی اصل ایمان کی پہچان ہے۔ حضرت آسیہ نے وہ ایمان اپنایا جس کی پاداش میں انہوں نے دنیا کی تمام آسائشیں، طاقت اور شاہی رتبہ ترک کر دیا لیکن اللہ کی رضا کو کبھی نہ چھوڑا۔ قرآن مجید میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورہ تحریم میں نہایت عزت کے ساتھ کیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ انہیں تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک مثالی عورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کے دل سے نکلی دعا آج بھی ہر صابر، مظلوم اور اللہ کے قریب ہونے والے دل کو روشنی دیتی ہے۔ آپ کے دل کی دعا آج بھی قرآن پاک میں یوں موجود ہے: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ دعا ان کی اخلاص بھری آرزو کی عکاسی ہے کہ دنیا کی شاہی محلوں سے دل بھر گیا، اب صرف اللہ کی قربت چاہیے۔ دل نور ایمان سے منور ہو چکا تھا اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گود میں لیا تو ان کی فطری شفقت اور فہم نے انہیں پہچاننے میں دیر نہ لگائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے ان کی بات کو تسلیم کر لیا اور چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ مگر جب فرعون کو ان کے ایمان کی خبر ہوئی تو اس نے شدید ظلم کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے انہیں لوہے کی کیلوں سے زمین پر جکڑ کر اذیت دی، مگر حضرت آسیہ کی زبان پر صرف اللہ کا نام اور جنت کی طلب تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کھول دیا اور جنت میں ان کا مقام دکھایا جسے دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے جان دے دی۔ یاد رکھیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم خاتون کی استقامت، صبر اور اللہ سے سچی محبت ہر دور کی عورت کے لیے ایک ایسی روشنی ہے جو ایمان کی راہ میں پیش آنے والی ہر تاریکی کو چیر سکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حقیقی طاقت اللہ پر یقین اور دین کی خاطر قربانی میں ہے، نہ کہ دنیا کی وقتی آسائشوں میں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی 5ویں عظیم خاتون کی۔ یہ عظیم خاتون حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا شمار دنیا کی ان برگزیدہ خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہایت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا اور ان کے نام پر ایک مکمل سورہ مریم نازل ہوئی جو ان کی عظمت، پاکیزگی اور روحانیت کا واضح ثبوت ہے۔ یاد رکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، پاک کیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ حضرت مریم بچپن سے ہی بیت المقدس میں عبادت گزار اور گوشہ نشیں تھیں۔ ان کی پرورش حضرت زکریا جیسے نبی کے زیر سایہ ہوئی جنہوں نے انہیں عبادت، تقوی اور صبر کا عملی درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو غیر معمولی رزق عطا فرمایا جو ان کی عبادت خانے میں بغیر کسی انسانی وسیلے کے آتا، اور یہی بات حضرت زکریا کے لیے بھی حیرت کا سبب بنی۔
قرآن پاک کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک عظیم امتحان میں ڈالا۔ انہیں بغیر شوہر کے ایک بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو انسانی عقل سے بالاتر ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کیا۔ اس غیر معمولی حمل کے دوران انہوں نے شدید تنہائی، معاشرتی طعنوں اور ذہنی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن صبر، یقین اور اللہ کی رضا پر بھروسہ ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان پر الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی، جنہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور اپنے مقام نبوت کا اعلان کیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کا ایسا مظہر ہے جس کی مثال دنیا کی کسی اور عورت کی زندگی میں نہیں ملتی۔ حضرت مریم کی زندگی ہر اس عورت کے لیے مشعل راہ ہے جو پاک دامنی، عبادت، صبر اور اللہ پر توکل کو اپنا شعار بنانا چاہتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود اپنے بندے کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین میں 6 نمبر پر ذکر کرتے ہیں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے۔ ان کا اصل نام حضرت نصیبہ بنت کعب ہے، لیکن انہیں تاریخ میں عمارہ کا نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا مدینہ کی ان عظیم خواتین میں سے تھی جنہوں نے ایمان، وفا اور بہادری کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جس کی گونج تاریخ کے اوراق میں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ ابتدائی دور کے ان مومنات میں شامل تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر نہ صرف اپنا مال، وقت اور گھر قربان کیا بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، وہ کام جو زمانے میں عورتوں کے لیے نہایت غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت نصیبہ کی سب سے نمایاں جھلک غزوہ احد کے میدان میں نظر آتی ہے، جب مسلمان منتشر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو حضرت نصیبہ تلوار لے کر دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پر 13 سے زائد زخم آئے، لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزش نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں جدھر بھی دیکھتا تھا نصیبہ کو اپنی حفاظت کرتے پاتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد بھی حضرت نصیبہ نے کئی مواقع پر اسلام کی خدمت کی۔ انہوں نے بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی اور دیگر خواتین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا عہد کیا۔ ان کی شجاعت صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ علم، عبادت، صبر اور دین کی محبت میں بھی بے مثال تھیں۔ ان کے 2 بیٹے بھی اسلام کے جانثار مجاہد تھے جنہیں انہوں نے خود تربیت دی اور راہ حق میں قربانی کا درس دیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت صرف گھر کی 4 دیواریں تک محدود نہیں بلکہ ایمان، حوصلے اور نیت صالح ہو تو وہ دین کے ہر محاذ پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ ان کی سیرت آج کی خواتین کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو کمزور سمجھے جانے والی ہستی بھی تاریخ میں بہادری کا استعارہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر ہم جس عظیم خاتون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ عظیم خاتون ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز گھرانے سے تھا اور آپ نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اختیار کر لی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نسب کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتی تھی بلکہ ایمان، جرت اور غیرت کے میدان میں بھی اپنی مثالات تھیں۔ ان کا کردار اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ عورت اگر دل میں ایمان رکھے تو ہر میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ علم ہو، قربانی ہو یا جہاد۔ حضرت صفیہ کی سب سے نمایاں جھلک ہمیں جنگ خندق کے موقع پر نظر آتی ہے۔ جب مسلمان مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھود رہے تھے اس وقت عورتوں اور بچوں کو حفاظتی قلعے میں رکھا گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خواتین میں شامل تھیں۔ دشمن کی صفوں میں سے ایک یہودی جاسوس خندق کو عبور کر کے قلعے کی طرف آ نکلا تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں کوئی مرد موجود ہے یا نہیں۔ حضرت صفیہ نے فوراً صورتحال کو بھانپ لیا۔ قلعے میں اس وقت کوئی مرد نہ تھا، صرف حضرت حسان بن ثابت موجود تھے جو شاعر تھے اور جنگی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت صفیہ نے ان سے کہا کہ وہ جاسوس کو قتل کریں، لیکن جب انہوں نے عذر پیش کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار اٹھائی، قلعے سے نیچے اتریں اور دشمن جاسوس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا سر قلعے کی دیوار سے باہر پھینکا تاکہ دشمن سمجھے کہ قلعے میں محافظ موجود ہیں۔ ناظرین، ان کا یہ جرأت مندانہ عمل نہ صرف دشمن کے عزائم کو ناکام بناتا ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں عورت کی دلیری اور غیرت کا ایک سنہری باب بن کر ابھرتا ہے۔
یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام میں عورت کو عزت، طاقت اور اختیار دیا گیا ہے، اور جب وقت آئے تو امت کی حفاظت میں صف اول میں بھی آ سکتی ہے۔ حضرت صفیہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو عورت نہ صرف دین کا دفاع کر سکتی ہے بلکہ مردوں کے حوصلے کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ آپ کا عمل صرف اس دور کی عورتوں کے لیے نہیں بلکہ آج کی خواتین کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، جو اپنی غیرت، علم اور عمل سے امت مسلمہ کی خدمت کر سکتی ہیں۔ ناظرین، 8ویں نمبر پر ہم تاریخ اسلام کی جن خواتین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک نہیں بلکہ 2 خواتین ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 عظیم بیٹیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی ابتدائی جد و جہد میں صبر، وفاداری اور قربانی کی روشن مثالیں قائم کیں۔ ان دونوں بیٹیوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت حالات کا سامنا کیا بلکہ ان کی ازدواجی زندگیاں بھی اسلامی تاریخ کے عظیم اور باوقار باب کا حصہ بنی۔ خصوصاً حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ان کا نکاح، جو تاریخ اسلام میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت رقیہ تھیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا تو آپ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی پہلی ہجرت کے طور پر جانا جاتا ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں شریک ہونے والی اولین خواتین میں شامل تھیں۔ حبشہ سے واپسی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہ کر آپ نے کئی مصائب برداشت کیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں، جس کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت سے روک دیا تاکہ وہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری کے دوران وفات پا گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رنج و غم کے ساتھ ان کی تدفین کی۔ انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں نے نکاح کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور دین کی خدمت میں پیش رہی۔ اگرچہ ان کے حالات زندگی نسبتاً کم تفصیل سے محفوظ ہیں، لیکن ان کی سادگی، وفاداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ایک ایسا مقام ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کی زندگیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ صبر، ہجرت، وفا اور خاندانی وفاداری بھی دین کی خدمت کے ایک اہم پہلو ہیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی آج کی خواتین کو یہ سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی امتحانات اور آزمائشوں سے گزریں، لیکن انہوں نے ہر لمحے میں صبر، وقار اور خلوص کا مظاہرہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی 9ویں عظیم خاتون حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت خنسا، جن کا اصل نام تماظر بنت عمر تھا، عرب کی معروف شاعرہ اور فصاحت و بلاغت کی مجسم تصویر تھیں۔ اسلام سے قبل ان کی شہرت ان کی جذباتی اور علم انگیز مرثیوں کی وجہ سے منفرد تھی۔ خاص طور پر اپنے بھائی کی موت پر کہے گئے اشعار نے انہیں عرب دنیا میں ایک منفرد مقام بخشا۔ ان کی شاعری میں درد، محبت اور جذبات کی شدت جھلکتی تھی، اور یہی ان کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا۔ تاہم جب اسلام ان کے دل میں داخل ہوا تو ان کے جذبات کی سمت بھی بدل گئی۔ وہی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بھائی کے غم میں رو رو کر اشعار کہتی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد صبر، توکل اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ایک عظیم مومنہ بن گئی۔ ان کے دل میں ایمان نے ایسا گھر کیا کہ وہ دنیا کی محبت سے بلند ہو گئیں اور آخرت کی کامیابی کو اپنی اصل خواہش بنا لیا۔ یہی ایمان کی طاقت تھی جس نے انہیں ایک ایسی ماں میں بدل دیا جو اپنے 4 بیٹوں کو جہاد کے لیے میدان جنگ میں روانہ کرتی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے روشن اور ایمان افروز پہلو وہ ہے جب انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو قادسیہ روانہ کیا۔ روانگی سے پہلے انہوں نے خطاب کرتے فرمایا کہ میرے بیٹو، تم نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ہے۔ یاد رکھو، آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے۔ اگر تم شہید ہو گئے تو ہمیشہ کی کامیابی پاؤ گے، اور اگر غالب آئے تو عزت و فخر تمہارا ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ الفاظ کسی عام ماں کے نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک ایسی مومنہ کے ہیں جو اللہ پر مکمل یقین رکھتی ہے
میدان جنگ میں ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، اور جب یہ خبر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تو وہ رونے یا فریاد کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے بولیں، الحمدللہ جس نے مجھے شہداء کی ماں بنایا۔ ناظرین، حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ تاریخ اسلام میں صبر، رضا بالقضاء اور ایمانی غیرت کا ایک ایسا جملہ ہے جو رہتی دنیا تک مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ بن چکا ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نے عورت کو جذباتی کمزوری سے نکال کر روحانی عظمت عطا کی، اور وہ بھی دین کے ہر محاذ پر مثالی بن سکتی ہے۔ حضرت خنسا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، شاعری اور جذبات جب ایمان کی روشنی میں رنگے جائیں تو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ صرف شہداء کی ماں ہی نہیں بلکہ وفا، حوصلے اور صبر کی ماں بھی تھیں۔ ناظرین، آپ نے اسلامی تاریخ کی 9 عظیم خواتین کا تذکرہ ملاحظہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی 10ویں عظیم خاتون کا۔ یہ عظیم نام ہے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں۔ آپ کا نسب، علم، تقویٰ اور جرأت سب کچھ بلند ترین مقام پر تھا۔ آپ نے بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم والدین کے زیر سایہ تربیت پائی، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھائیوں کے ساتھ پروان چڑھیں۔ واقع کربلا اسلامی تاریخ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے عظیم اور ناقابل فراموش مثال۔ اس المناک سانحے میں جہاں خاندان نبوت کے مرد شہید کر دیے گئے، وہیں حضرت زینب نے حوصلے، صبر اور عظیمت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مظلوموں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہادتوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے حواس و ایمان میں مضبوط رہیں۔ انہوں نے اہل بیت کی بچی کھچی خواتین اور بچوں کی ذمہ داری سنبھالی اور ظالم حکمرانوں کے دربار میں سر اٹھا کر حق کا اعلان کیا۔ کوفہ اور شام کے دربار جو فتح اور طاقت کے مظہر سمجھے جاتے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں کے سامنے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یزید کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی ظلم کے خلاف سب سے توانا آواز ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو اے یزید کہ تم نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ نہیں، عزت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کے الفاظ میں اتنی قوت، فصاحت اور ایمانی روشنی تھی کہ یزید جیسے جابر بادشاہ کو بھی بے بس کر دیا۔ حضرت زینب نے اسیر ہونے کے باوجود کبھی خوف یا کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا۔ ان کا وقار، صبر اور بلند نظری اسلامی عورت کے کردار کی معراج ہے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں بلکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، معاشرے کو بیدار کر سکتی ہے اور حق و باطل کے معرکے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ کی جرأت اور قربانی رہتی دنیا تک اہل حق کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ اسلامی تاریخ کی 10 عظیم خواتین کا۔ اسلامی تاریخ کا یہ عظیم خواتین صرف دین کی خدمت کرنے والی نہیں تھیں بلکہ وہ علم، قربانی، صبر، تقویٰ اور قیادت کی علامت بھی تھیں۔ ان کے نقش قدم پر چل کر آج کی خواتین نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتی ہیں بلکہ معاشرے میں ایک مثبت اور فعال کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ان عظیم خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔